Dr. Azim Qureshi, who is a PhD in Business Management from Institute of Business Management. Assalamu alaikum, Dr. Saab. What we would like from you is, if you could introduce yourself, tell us about your research, اور آسان لفظوں میں اس ریسرچ نے ایکیڈیمیا میں اور پریکٹیکل ورلڈ میں کیا ڈفرینس کریٹ کیا؟ Dr. Muhammad Azim Qureshi. I completed my PhD in 2019 from IOBM. I'm providing my services as an assistant professor there. I'm also associate editor of Pakistan Business Review, which is a research-based journal hosted by IOBM as well. The topic of my PhD research actually addressed the moral content of leadership. Inspiration کی اگر بات کریں تو میں نے ایک بک پڑھی تھی, The Secret of What Great Leaders Know and Do by Ken Blanchard. اس میں کین بلانشارڈ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور وہ دیٹ واز کوائٹ ٹرو. ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز آن لیڈرشپ. تو اگر ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں یا انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز ہیں جو کہ قوموں کو یا اداروں کو اٹھاتے ہیں, اور بعض اوقات وہی ان کی تباہی کا سبب بھی بنتے ہیں. جان سی میکسویل ایک اور لیڈرشپ گرو ہیں. ان کی ایک بک میں انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ از ناٹ باسنگ اراؤنڈ پیپل, rather it is about inspiring people to achieve what they want to achieve, but they could never achieve without your motivation and inspiration as a leader. 2004 سے میں اپنی پروفیشنل لائف کا میں نے آغاز کیا. I have been leading an institution and I have worked with several leaders. ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہ ڈیولپ کرنے والے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو کہ آپ کو ڈسٹرائے کرنے والے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو مورل کانٹینٹ ہوتا ہے یا کریکٹر ہوتا ہے لیڈرشپ کا, اٹ میکس اے ڈفرینس. پھر ایک بک 2015 میں نے پڑھی, ریٹن آن کیریکٹر بائی ڈاکٹر فریڈ کیل. تو انہوں نے یہ کہا کہ بزنس از آل اباؤٹ دا باٹم لائن, اٹ از اباؤٹ پروفٹ میگزیمائزیشن. تو لیڈرشپ کے کیریکٹر کا اگر کوئی امپیکٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. تو ایک لانگیٹیوڈنل ریسرچ تھی, انہوں نے 6-7 سال مختلف آرگنائزیشن کا ڈیٹا گیدر کیا. ان میں وہ بھی تھیں جن کو کیریکٹر ڈریون لیڈرشپ جو ہے لیڈ کر رہی تھی, اور ایسی آرگنائزیشنز بھی تھیں جہاں پر پاور ڈریون لیڈرشپ تھی, ایبیوسو لیڈرشپ تھی, سیلف سرونگ لیڈرشپ تھی. تو فائنڈنگز ان کی یہ تھیں کہ کیریکٹر ڈز میٹر, اور وہ ادارے جن کو اس طرح کے لیڈر لیڈ کرتے ہیں جو کہ کیریکٹر ڈریون ہوتے ہیں, دے تھرائیو. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا لٹریچر, تو کچھ ایسے آرٹیکلز مجھے ملے جو بہت ہی ریپوٹیبل جرنلز میں پبلش ہوئے, امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہوئے. پاکستان سے ڈیٹا لیا گیا, لیکن کیریکٹر ڈریون لیڈرشپ واز فاؤنڈ ٹو بی ان افیکٹو. تو ان کی فائنڈنگز جو تھیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں تھیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ کنونشنل نارم کہیں اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے. یعنی کنونشنل نارم یہ ہے کہ یہاں پر پاور ڈریون اپروچ چلتی ہے. جب تک آپ پاور ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ٹو گیٹ تھنگ ڈن تو کام ہوتا نہیں ہے. دس از واٹ ورکس ہیئر. سو وی پرفارمڈ اے کمپیریٹیو انالیسس ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ بوتھ دی لیڈرشپ اپروچز ٹوگیدر. ایک ہم نے ایبیوسو لیڈرشپ لی اور ایک سرونٹ لیڈرشپ لی جو کہ کیریکٹر ڈریون اپروچ تھی. جو کلچر تھا ہمارا, اس کی موڈریٹنگ ایفیکٹ کو ہم نے وہاں پر چیک کیا کہ ہمارا پاور ڈسٹینس بہت ہائی ہے. مطلب یہ ہے کہ لیڈر اور فالوور کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے کافی, اور اس طرح کے کلچر میں لوگ سبمسو ہوتے ہیں ارسپیکٹو کہ ویدر دے آر بینگ ٹریٹڈ ریسپیکٹفلی اور ناٹ. وہ بس کام کرتے ہیں. تو ارسپیکٹو کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے یا ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسورسز انویسٹ کی جائیں ان میں, تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس ریسرچ کی جو فائنڈنگز تھیں اس کے نتیجے میں ڈاکٹر فریڈ کیل, جان سی میکسویل اور کین بلانشارڈ کا پرسپیکٹو انڈورس ہوا
کہ کیریکٹر امپیکٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ میں 2016 کے گلوبل فائنینشیل کرائسس میں بھی یہ جو انٹلیکچوئل کمیونٹی تھی اس کی توجہ گئی اس طرف کہ جب پروب کیا گیا کہ وہ کیا اسباب ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے ادارے جیسے ورلڈ کام تھا, ٹائکو تھا, گلوبل کراسنگز, لیمن برادرز, ان کے زوال کا سبب بنا. تو پتہ یہ چلا کہ جو لیڈرشپ تھی ان کی اکثر و بیشتر ان کی جو ڈیسیجنس تھیں, یہ ججمنٹس تھیں, either those decisions or judgments were serving their own self-interest or the interest of elite minority while ignoring the collective interest of all the stakeholders or the society as a whole. تو ہماری ریسرچ میں بھی یہ بات پروو ہوئی کہ کیریکٹر ڈز میٹر, اور پاور ڈسٹینس نے کوئی ماڈریشن نہیں کی. مطلب یہ کہ لیڈرشپ کا امپیکٹ ڈائلیوٹ نہیں ہوا اس خاص کلچرل جو ایٹماسفیئر ہے اس کی وجہ سے جس میں لوگ سب میں سے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی امپلیکیشنس یہ تھیں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے لیڈرشپ کے کیریکٹر پہ, اور ہم دیکھتے بھی ہیں. اگر ہم لوکل کانٹیکس میں دیکھیں, پاکستانی کانٹیکس میں, تو قائد اعظم کے بعد یا لیاقت علی خان کے بعد ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب ایک کیریزمیٹک لیڈر تھے جنہوں نے کچھ کام کیا, لیکن باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں اور مین پاور ہے, لیکن لیڈرشپ کے اخلاقی زوال کی وجہ سے, ڈیکیڈنس کی وجہ سے ہم اس طرح قوم کھڑے نہیں ہو پائے جیسے دوسری قومیں کھڑی ہو گئیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 1960s میں پاکستان نے قرض دیا تھا جرمنی کو, جو کہ تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. اسی طرح ہمارے ادارے بھی ہیں. تو کچھ میرے پرسنل ایکسپیرینسز, کچھ لٹریچر جو میں نے پڑھا اس سے اور میرا اپنا تجربہ, اس سے یہ انسپریشن تھی میری, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ whether it works or not and what works here. تو جو پاور ڈریون لیڈرشپ اپروچز تھیں وہ بہت ہی یہ آپ کہہ لیں کہ مختصر وقت میں کام کرنے والی اپروچ ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم امپیکٹ کریٹ ہو تو آپ کو پھر وہ لیڈرشپ اپروچ فالو کرنی ہے. اس طرح کے لیڈرز ڈیولپ کرنے ہیں جن کے اندر مورل کانٹینٹ ہے, جو صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ اس سے بیونڈ جاتے ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ خلاصہ تھا ریسرچ کا. Dr. Saab, thank you very much. Very interestingly, you pointed out a couple of political leaders and the fact that your PhD is in the realm of business management. So I would just wanted to have an insight on the settings that you had. جو آپ کی ریسرچ ہے کیا اس کی سیٹنگز اس طرح کی تھیں کہ ہم اس کی اپلیکیبلٹی بوتھ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں کر سکتے ہیں, یا اس کی سیٹنگز اسپیسیفکلی کسی ایک سیکٹر میں تھی؟ سیمپل ڈرا کرتے وقت ریسرچ کا ہم نے اس بات کو میک شیور کیا تھا کہ ہم سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کی ریپرزنٹیشن کو میک شیور کریں. تو ہمارے پاس چونکہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نہیں, تو کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے بہت سارے اداروں کی, تو ہم نے ان ٹرمز آف اکنامک کنٹریبیوشن جی ڈی پی کے اندر سروس سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پرسنٹیج سے ہم نے سیمپل ڈرا کیا, اور ڈائیڈک ڈیٹا لیا تھا, یعنی کہ لیڈر کا بھی لیا اور فالوور کا بھی لیا تاکہ باعث کم سے کم ہو. یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنس کے لیے تھی ریسرچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ بیوروکریٹک اسٹرکچر کے تحت رن ہوتی ہیں, تو وہاں پر دے لیڈ بائی دا بک, ناٹ تھرو دی انسپریشن آف دا لیڈر. تو جو بکس میں ریٹن ہوتا ہے اس کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے لیڈر کا امپیکٹ وہاں پر اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ پبلک سیکٹر میں ممکن ہوتا ہے. تو اس لیے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے, تو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کو ہم نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا تھا, پرائیویٹ سیکٹر کے ہر سیگمنٹ کو لیا تھا. Right, I have a question from Mr. Masood, جس کا جسٹ یہ ہے کہ if I were to ask you کہ how will a practical manifestation of your research be undertaken
into the private sector organizations. کس طرح جو لیڈرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے آپ کی ریسرچ کو استعمال کر کے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو اس سوال کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ بھی امپلیکیشنز تھیں ریسرچ کی کہ وہ اپروچ لیڈرشپ کی کام کرتی ہے جو آپ کے کلچرل نارمس کے اگینسٹ نہ ہوں، کمپیٹیبل ہوں. تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ انڈیکس کے اعتبار سے بھی، اور ہم آبزرو بھی کرتے ہیں، ریلیجیس انڈیکس میں ہائی ہے. تو جو سرونٹ لیڈرشپ ہم نے لیا تھا ٹاپک کیریکٹر ڈریون کے لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں، تو دیٹ واز ویری مچ کمپیٹیبل ود دا اسلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ رابرٹ کے گرین لیف نے 1970 میں یہ ٹرم کوئن کی تھی اور پہلا سیمینل پیپر لکھا تھا دی سرونٹ لیڈرشپ کے اوپر. تو ان کی جو انسپریشن تھی خود وہ ایک ناول سے تھیں جو کہ جس کا ٹائٹل تھا جرنی ٹو دا ایسٹ، اور دیٹ ناول واز بیسڈ آن دا کرسچن ویلیوز. تو روٹس جو تھیں سرونٹ لیڈرشپ کی وہ ریلیجن میں تھیں، تو لہٰذا اس کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ بہت حد تک ریلیجس بلیفس کو بھی انکارپوریٹ کرتا ہے. تو ہماری سوسائٹی چونکہ کافی حد تک ایک ریلیجس سوسائٹی ہے، انڈیکس میں بھی کافی ہائی ہے، 80s میں ہے 100 میں سے. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈرشپ اپروچ اگر سوسائٹی کے نارم سے ڈیویٹ کرے گی تو وہ پھر اس طرح افیکٹو نہیں رہے گی، تو وہ ہونی چاہیے جو کہ ہے. دوسرا یہ کہ جو فیوچر اسکوپ آف دی ریسرچ تھا وہ یہی تھا کہ ایک ٹریننگ مینول ڈیولپ ہونا چاہیے جو اس طرح کی لیڈرشپ کو انفورس کرنے کے لیے اور اس طرح کے لیڈرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کی کوچنگ کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم ہو جس کو امپلیمنٹ کر کے ہم اس طرح کے لیڈرز ڈیولپ کر سکیں جو افیکٹو ہوں، جو کہ بیلنس شیٹ پہ بھی امپیکٹ کریٹ کریں، جو لوگوں کی لائفس پہ بھی امپیکٹ کریٹ کریں. تو یہ اس کا اگلا فیز ممکنہ طور پہ ہے. Right, Dr. Saab, another interesting concept that you introduced was that character-led leadership traits are something which ensures that the leadership is successful. But I'm sure that you'll realize that this word character itself is open to interpretation. It has a lot of influence by things like culture, things like norm. آپ کی ریسرچ کے دوران what definition of character did you finally arrive at, اور آپ کے نزدیک کون کون سے ایسے ویریبلز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ Just like philosophy, there is no universal definition of character. Different authors have described in different manner. لیکن جس طرح جب کلچر کی بات ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر تو مختلف اسکالرس کا چونکہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ ویسٹ میں، دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے ڈفرینٹ لنگوسٹک، ایتھنک، ریلیجس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، اور ان کی آرگنائزیشن کے اندر وہ ہر طرح کا رنگ اور آپ کو نسل کا بندہ مل جاتا ہے. تو میں وہی پیراڈائم جو ہے نا سجیسٹ کروں گا جو وہ کرتے ہیں کہ کچھ یونیورسل ٹریٹس ہوتے ہیں وہ irrespective the religion and the cultural dynamics. مثال کے طور پر سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جو بات آپ کہیں، جو وعدہ کریں اس کا پاس رکھنا، جو سچ ہو وہی بیان کرنا، کوئی کسی قسم کی آپ نے الیکٹروپلیٹنگ نہیں کرنی، ملحمہ گاری نہیں کرنی بات کے اوپر. تو وہ تمام چیزیں جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہیں کسی شخص کے کردار کو بیان کرنے کے لیے، اگر وہ بھی ہوں تو دیٹ از سفیشینٹ، جن پہ کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. Right, Dr. Saab, I have another question from the audience. It is about one of the variables that you had in your research, which was power distance. Perhaps if you can give a little more clarity تاکہ ہمارے آڈینس اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں، اور any specific reason why power density کو ہی آپ نے فوکس کیا؟ پاور ڈسٹینس کا مطلب یہ کلچرل ایک یہ نارم ہے، ایک ویلیو ہے، سوری، اور ہاف اسٹریٹ کا کلچرل انڈیکس ہے، اس کا ایک پارٹ ہے. تو کوئی بھی معاشرہ اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو ان میں سے انہوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کی، ان میں سے ایک پاور ڈسٹینس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
انگریزی میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ پیپل ان ہائی پاور ڈسٹینس اورینٹیڈ کلچر آر لیس لائکلی ٹو مینٹین دی نارم آف ریسپروسٹی. یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ ان کو ملتی ہے ان کی لیڈر کی طرف سے, وہ اگر ان سے عزت سے پیش آتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے اور یعنی کہ ان کے اوپر انویسٹ کرتا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ریسورسز کو, اور آن دا کنٹریری وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور صرف اپنا کام نکالنا چاہتا ہے اور اس کا فوکس اپنی ذات پہ ہوتا ہے, وہ اپنے ذاتی یا ایون ادارے کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ایک ایسے شخصی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا جس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس ادارے کو دی ہے. دونوں صورتوں میں اگر پاور ڈسٹینس ہائی ہے سو پیپل ڈونٹ کویسچن, دے ڈو ناٹ کویسچن دا اتھارٹی, دے جسٹ ابائڈ بائی, دے جسٹ فالو دا انسٹرکشنس گیون بائی دا لیڈر. جبکہ لو پاور ڈسٹینس سوسائٹیز کے اندر جو گیپ ہوتا ہے نا پاور کا وہ بہت کم ہوتا ہے. پاور از شیئرڈ. ہمارے یہاں چونکہ سیٹھیا کلچر ایک نارم ہے تو وہاں پر پاور شیئر نہیں کی جاتی ہے, تو ڈیلیگیشن کا ایشو ہوتا ہے اور لیڈر کو ایون اپروچ کرنا بھی ایشو ہوتا ہے. اکثر و بیشتر تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ جو ہے وہ مل بھی نہیں سکتے ہیں. بہت کم ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ اوپن ڈور پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ پاور ڈسٹینس کیا ہے. دوسرا, میں نے کیوں لیا سے پاور ڈسٹینس اور باقی کیوں نہیں لیے جو کلچرل ڈائمنشنس ہیں, اس کی وجہ ڈونیا ایٹال کی ریسرچ تھی 2016 میں. جب میں نے اپنا پروپوزل شروع کیا تو پبلش ہوئی تھی. تو اس میں پروفیسر راجہ صاحب ہیں, لمس میں پڑھاتے تھے پہلے, اب وہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو وہ کو آتھر تھے اس کے, اور انہوں نے پاکستان سے ڈیٹا گیدر کیا اور ان کی فائنڈنگز انسگنیفیکنٹ تھیں ان ٹرمز آف کیریکٹر ڈریون لیڈرشپ اپروچ, کہ یہ یہاں پر فائنڈنگز انسگنیفیکنٹ آئی ہیں, یعنی کہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ لیڈرشپ ماڈل یہاں. تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکنہ طور پہ یہ ہائی پاور ڈسٹینس اس کی وجہ ہو سکتی ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے. سو دیٹ واز دی کال فار فیوچر ریسرچ, اور آلریڈی وہ اس پہ کام کچھ کر چکے تھے اور وہاں ان کی انسگنیفیکنٹ فائنڈنگ کی وجہ انہوں نے ممکنہ طور پہ یہ بتائی تھی, تو میں نے اس کو انکارپوریٹ کیا ریسرچ میں. Dr. Saab, thank you very much. I'm sure that the audience stand educated on the concepts that you try to elucidate on leadership, character کا اس میں کیا عمل دخل ہے, power distance کیسے اس میں figure out ہوتا ہے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ.